اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض وما لهم فیہما من شرک وما لہ منہم من ظہیر ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا نبيه ورسوله الكريم قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله سورہ سبا کی آیت نمبر 22 ہے 22واں سپارہ سورہ سبا کی آیت نمبر 22 تو کہ پکارو ان کو کہ جن کے متعلق تم دعویٰ رکھتے ہو اللہ کے سوا، جن کے متعلق تم گمان کرتے ہو اللہ کے سوا، تم ان کو اللہ کے سوا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہو، تو ذرا ان کو پکار کے دیکھو۔ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، وہ نہیں اختیار رکھتے ایک ذرے برابر کا بھی، نہ آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں۔ وما لہم فیہما من شرک، اور نہ ہی ان کی کوئی ان دونوں میں کوئی شراکت ہے۔ وما لہ منہم من ظہیر، اور نہ ہی کوئی ان میں سے اس کا کوئی مددگار ہے۔ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ، اور کسی کی سفارش بھی اس کے ہاں کام نہیں آئے گی۔ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، مگر جس کے لیے وہ خود اجازت دے دے، جس کے حق میں وہ خود اجازت دے دے۔ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ، یہاں تک کہ جب ان سے گھبراہٹ دور ہو۔ قالوا ماذا قال ربكم، تو کہتے ہیں کہ کیا کہا تمہارے رب نے۔ وهو العلی الکبیر، اور وہ بلند ہے، بڑا ہے۔ اس سے پہلے انبیاء کرام علیہم السلام کا حال بیان ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا بھی اور سلیمان علیہ السلام کا بھی، پھر جنات کا بھی حال بیان ہوا کہ سلیمان علیہ الصلاۃ و تسلیمات کے دور میں کس طرح وہ تابع ہو کر کام کرنے والے تھے۔ تو پھر درمیان میں کچھ تخویف دنیاوی کا نمونہ آیا۔ اب یہاں سے ملائکہ کا حال بیان ہو رہا ہے۔ اور شرک کی ہر قسم کی یہاں پر نفی ہو رہی ہے۔ اگر کسی کو اللہ کے برابر بناتے ہو تو سن لو کہ قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، تو اللہ کے برابر کوئی دوسرا اور معبود کوئی نہیں ہو سکتا، کوئی مستقل معبود
اللہ کی طرح اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی کو اللہ کی طرح مستقل معبود تو نہیں قرار دیتے، لیکن یہ سمجھتے ہو کہ اللہ نے کسی کو اپنا شریک بنا لیا ہے، تو یہ بھی سن لو کہ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْك۔ اور اگر یہ سمجھتے ہو کہ شریک بھی چلو کوئی نہیں بنایا، لیکن کسی کو اپنا کوئی نائب، کوئی مددگار بنا لیا ہے، تو وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ۔ اور اگر یہ سمجھتے ہو کہ نہیں نائب اور مددگار بھی کوئی نہیں، لیکن کچھ ہستیاں ایسی لاڈلی ہوتی ہیں کہ جن سے اللہ مجبور ہو جاتے ہیں، وہ اللہ سے کروا لیتی ہیں، تو سن لو کہ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ۔ سفارش بھی اس دن کام نہیں آئے گی مگر صرف اس کے حق میں کہ جس کی اس نے خود اجازت دے دی۔ تو یہ شرک کا ہر قسم کا جو ہے وہ رد ہو گیا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ملائکہ کا حال بیان ہو رہا ہے، یہ وضاحت ہوتی ہے اگلے لفظوں سے کہ حتیٰ اذا فزع عن قلوبہم، یہاں تک کہ جب ان کی گھبراہٹ دور ہوتی ہے، قالوا ماذا قال ربکم، تو وہ کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا کہا، قالوا الحق، وہ کہتے ہیں کہ حق ہی کہا ہے اور وہ بلند ہے، بڑا ہے۔ تو ان لفظوں سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ حال فرشتوں کا بیان ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جب کوئی حکم صادر ہوتا ہے تو جو اللہ رب العزت کے مقربین فرشتے ہیں وہ تو اس حکم کو براہ راست لینے کا جو ہے ان کو اللہ رب العزت نے صلاحیت اور ہمت دے دی، لیکن اکثر فرشتے وہ تو ایسی گھبراہٹ کا شکار ہوتے ہیں کہ ان کے اندر غشی جیسی کیفیت بن جاتی ہے، ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ کیا حکم ہو رہا ہے۔ پھر جس وقت ان کی کچھ گھبراہٹ دور ہوتی ہے تو پھر وہ دوسروں سے پوچھتے ہیں کہ رب نے کیا فرمایا ہے، تو پھر جنہوں نے پیغام کو براہ راست لیا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جو فرمایا ہے وہ حق ہی فرمایا ہے اور وہ بلند ہے، کبریائی والا ہے۔ تو گویا کہ تم فرشتوں کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہو، حالانکہ فرشتے تو اللہ کا پیغام تک بھی وہ سننے کے لیے ان کے دلوں میں گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دلیل توحید عقلی نمبر 2، دلیل توحید عقلی نمبر 2، تو کہہ کہ کون تم کو روزی دیتا ہے آسمانوں میں سے اور زمین میں سے، قُلِ اللَّهُ، تو کہہ کہ اللہ ہی ہے نا، وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى، اس کے نیچے لکھ لیں طریقے تبلیغ نمبر 1، طریقے تبلیغ نمبر 1، جی وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ، اور ہم یا تم ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں ہیں، کہ ہم دو فریق ہیں، دونوں ہی تو سچے نہیں ہو سکتے، ہم توحید کا درس دینے والے، تم شرک کے اوپر قائم رہنے والے، تو یا ہم سچے ہیں تو پھر تم جو ہے گمراہی میں ہو، اور اگر تمہیں سچا مانا جائے تو پھر ہم گمراہی میں قرار دیے جائیں گے، دونوں تو سچے کوئی نہیں ہو سکتے۔ لیکن ہم تو دلائل کے ساتھ بات کر رہے ہیں، ہمارے پاس تو دلائل موجود ہیں، تمہارے پاس شرک کے حق میں کوئی دلیل کوئی نہیں، تو پھر ہم سچے ہوئے اور تم گمراہ ہوئے۔ تو یہ طریقے تبلیغ ہے کہ کس طرح مشرکین کو جو ہے راستے پر لانے کے لیے
ان کو خطاب کرنا ہے، کس طرح ان سے بات کرنی ہے۔ قُل لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اس کے نیچے لکھ لیں طریقے تبلیغ نمبر 2، قُل لَا تُسْأَلُونَ، طریقے تبلیغ نمبر 2۔ تو کہ تم سے نہیں پوچھا جائے گا اس کے متعلق کہ جو ہم نے گناہ کیا، اور ہم سے نہیں پوچھا جائے گا اس کے متعلق کہ جو کچھ تم کرتے ہو۔ ہر ایک نے اپنا اپنا حساب دینا ہے، تو تم تو حساب کیا دینا، تم آخرت کا ہی انکار کرنے لگ جاتے ہو۔ ہم الحمدللہ حق پر ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ حساب دے سکیں گے، تو تم اپنی فکر کرو۔ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا، طریقے تبلیغ نمبر 3، طریقے تبلیغ نمبر 3۔ تو کہ ہمیں ہمارا رب جمع کرے گا، اکٹھا کرے گا، پھر ہمارے درمیان وہ انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما دے گا۔ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ، اور وہ فیصلہ کرنے والا، جاننے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا فیصلہ جب آئے گا تو کیا اس وقت جو ہے وہ تم سمجھو گے؟ ابھی جو ہے وہ دعوت کو کیوں نہیں سمجھ لیتے؟ قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ، طریقے تبلیغ نمبر 4، طریقے تبلیغ نمبر 4۔ تو ذرا تم مجھے دکھاؤ تو صحیح نا کہ جن کو تم نے اس کے ساتھ یعنی اللہ کے ساتھ شریک بنا رکھا ہے، ذرا میں دیکھو تو صحیح ان کی کیا حیثیت ہے، انہوں نے کوئی کارنامہ کون سا سر انجام دیا ہے؟ اللہ تو ساری کائنات کا خالق ہے، کیا انہوں نے بھی کچھ بنایا ہے؟ کہ ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ ہے کیا وہ؟ کلا، ہرگز نہیں، بل هو اللہ العزیز الحکیم، شریک کوئی بھی نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ ہی جو ہے وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ جب تمہارے معبودان باطلہ انہوں نے کوئی ایک ذرے تک کی تخلیق کوئی نہیں کی، تو پھر تم ان کو شریک بنانے کے لیے کدھر سے تیار بیٹھے ہو؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، تسلی برائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تسلی برائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر ساری ہی انسانیت کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا، اور لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ جانتے نہیں ہیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ شَكْوَىٰ، وَيَقُولُونَ شَكْوَىٰ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ یہ جو تم مسلمان کہتے رہتے ہو قیامت آنی ہے، قیامت آنی ہے، تو یہ کب پورا ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو؟ قُل لَكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ، جواب شکوہ، جواب شکوہ۔ تو کہ تمہارے لیے وعدہ ہے ایک دن کا، اس سے پیچھے نہیں ہوگا ایک گھڑی بھی، اور نہ ہی ایک گھڑی بھی آگے ہوگا۔ جو اللہ نے اس کا وقت مقرر کیا ہے وہ اپنے وقت مقررہ پر آ جائے گی۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا شَكْوَىٰ، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر کہتے ہیں ہم ہرگز نہیں مانیں گے اس قرآن کو، وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، اور نہ ہی اس کو کہ جو ان کے پاس ہے، یعنی پہلی کتابوں کو بھی نہیں مانیں گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ، جواب شکوہ، جواب شکوہ و تخویف، جواب شکوہ و تخویف۔ اور مشرک پیروں و مریدوں کا مناظرہ،
اور مشرک پیروں و مریدوں کا مناظرہ۔ سورت کا خلاصہ ذکر کرتے ہوئے میں نے یہ بات ذکر کی تھی کہ قیامت والے دن ایک مکالمہ مشرک پیروں اور مریدوں کے درمیان ہونا ہے۔ قرآن حکیم میں مختلف صورتوں میں اس مکالمے کا تذکرہ آیا ہے، لیکن سب سے زیادہ تفصیل سے جو تذکرہ آیا ہے تو وہ اسی مقام پر آیا ہے، سورہ سبا میں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ، اور برا تو اگر کبھی دیکھے نا ان ظالموں کو کہ جب یہ کھڑے ہوں گے اپنے رب کے سامنے، بات لوٹا رہے ہوں گے ایک دوسرے کے اوپر، یعنی ایک دوسرے کے اوپر الزام دے رہے ہوں گے۔ پیر مریدوں کو جو ہے وہ الزام دے رہے ہوں گے، مرید پیروں کو۔ یقول الذین استضعفوا، کہیں گے وہ کہ جو چھوٹے سمجھے گئے ان سے کہ جو بڑے بنتے تھے، تو وہ چھوٹے یعنی مرید اور جو بڑے بننے والے وہ پیر۔ لولا انتم لکنا مؤمنین، تو وہ چھوٹے سمجھے جانے والے مرید کہیں گے کہ تم بدبخت اگر نہ ہوتے تو پھر تو ہم ایمان والے ہوتے، تم نے ہمیں بھی گمراہ کر دیا۔ قال الذین استکبروا، وہ کہیں گے کہ جو بڑے بنتے تھے، للذین استضعفوا، ان سے کہ جو چھوٹے سمجھے گئے، کہ انحن صددناکم عن الہدی، کیا ہم نے تم کو ہدایت سے روکا تھا؟ بعد اذ جاءکم، بعد اس کے کہ ہدایت تو تمہارے پاس آ گئی تھی، تمہارے پاس کتاب تو آئی ہوئی تھی، تم ہمارے پیچھے کیوں لگے؟ قرآن تمہارے پاس موجود تھا، تم نے قرآن کی تعلیم کیوں نہیں سمجھنے کی کوشش کی؟ قصور تمہارا ہے، ہم پر الزام کیوں دیتے ہو؟ بل کنتم مجرمین، بلکہ تم خود مجرم ہو، خود گناہ گار ہو تم۔ وقال الذین استضعفوا، اب پھر وہ جو مرید ہیں جو چھوٹے سمجھے گئے ہیں وہ کہیں گے ان سے کہ جو بڑے بنتے رہے، بل مکر اللیل والنہار، بلکہ تمہارے داؤ ہوتے تھے دن رات، دن رات تم ہمیں الٹی پٹیاں پڑھاتے تھے، ہماری توجہ تم نے قرآن کی طرف ہونے ہی کب دی ہے؟ جب کہ تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں اور اس کے ساتھ شریک بنائیں، تو اس وقت تم اپنے سجدے کرواتے تھے اور اپنے آگے ہمیں جھکاتے تھے، اس کے لیے چکنی چپڑی ایسی باتیں کرتے تھے کہ ہم متاثر ہو جاتے تھے، تمہارے یہ داؤ چل گئے ہمارے اوپر۔ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، اور پوشیدہ طور پر وہ ندامت کریں گے جس وقت وہ عذاب کو دیکھیں گے۔ یعنی ایک طرف مناظرہ پیروں اور مریدوں کا چل رہا ہوگا، لیکن دوسری طرف دونوں کو یہ احساس تو ہوگا کہ صرف ان کا قصور کوئی نہیں، ہمارا اپنا بھی قصور ہے۔ وہ بڑے چھوٹوں پر جب ڈال رہے ہوں گے، چھوٹے بڑوں پر ڈال رہے ہوں گے، تو ان کا اپنے دل بھی کہہ رہے ہوں گے کہ قصور تو ہمارا اپنا بھی ہے، تو چپکے چپکے ندامت بھی اندر سے ہوگی۔ جس وقت خاص طور پر عذاب کو دیکھیں گے تو پھر بڑے نادم ہوں گے، لیکن اس وقت کی ندامت جو ہے وہ فائدہ نہیں دے سکتی۔ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ، اور ہم نے توق ڈال دیے کافروں کی گردنوں میں، هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، نہیں وہ بدلہ پائیں گے مگر اسی کا کہ جو کچھ وہ کرتے رہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، اور ہم نے نہیں بھیجا کسی بستی میں کوئی ڈر سنانے والا، مگر یہ کہ جو وہاں کے آسودہ حال لوگ تھے انہوں نے کہا اِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، جس چیز کو تم دے کر بھیجے گئے ہو، جو تمہارا پیغام ہے جو تم لے کے آئے ہو، ہم تو اس کا انکار کرتے ہیں۔ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا، اور انہوں نے کہا جو آسودہ حال لوگ ہیں کہ ہم مال میں بھی زیادہ ہیں تم سے، اولاد میں بھی زیادہ ہیں، ہم پر تو کبھی عذاب کوئی نہیں ہوگا، ہمیں دنیا میں اللہ نے اتنا خوش رکھا ہوا ہے، اچھے حال میں رکھا ہوا ہے،
تو ہماری اگر آخرت بھی ہوئی تو اس میں بھی اللہ اچھے حال میں رکھے گا، عذاب والی بات کوئی نہیں ہے۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، دلیل توحید عقلی نمبر 3، دلیل توحید عقلی نمبر 3، تو کہ بے شک میرا رب ہے کہ جو پھیلاتا ہے روزی کو جس کے لیے چاہتا ہے۔ جی عقلی، دلیل توحید عقلی نمبر 3، تو کہہ کہ میرا رب ہے کہ جو پھیلاتا ہے زمین کی روزی کو جس کے لیے چاہتا ہے، وہ یقدر، اور وہ تنگ کرتا ہے، اور لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ وما اموالکم ولا اولادکم، اور نہ ہی تمہاری مال اور نہ تمہاری اولاد، وہ کوئی ایسی چیزیں ہیں کہ التی تقربکم عندنا زلفا، کہ جو تم کو درجے کے لحاظ سے ہمارے کوئی زیادہ قریبی کر دیں۔ قریبی تو وہ ہوتا ہے کہ الا من آمن وعمل صالحا، کہ جو ایمان لائے نیک عمل کرے، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو دگنا بدلہ ہے اس کا کہ جو وہ کریں۔ وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، اور وہ بالا خانوں کے اندر امن کے ساتھ ہوں گے۔ وَالَّذِينَ يَسْعُونَ فِي آيَاتِنَا، اور وہ لوگ کہ جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیتوں میں ان کو ہرانے کی۔ اولئک فی العذاب محضرون، وہ تو عذاب کے اندر پکڑے ہوئے آئیں گے۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، اعادہ دلیل عقلی نمبر 3، اعادہ دلیل عقلی نمبر 3۔ دلیل عقلی نمبر 3 جو آئی تھی وہ یہی آئی تھی کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی پھیلاتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کرتا ہے۔ اب دوبارہ وہی چیز بتائی جا رہی ہے، اعادہ دلیل عقلی نمبر 3، تو کہ بے شک میرا رب پھیلاتا ہے روزی کو جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور اس کے لیے جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔ وما انفقتم من شیء، اور جو کوئی بھی چیز تم خرچ کرتے ہو، فہو یخلفہ، وہ اس کے پیچھے اور دیتا ہے۔ وہو خیر الرازقین، اور وہ بہتر رزق دینے والا ہے۔ ویوم یحشرہم جمیعا، تخویف اخروی، تخویف اخروی، اور جس دن وہ اللہ ان سب کو اکٹھا کرے گا۔ ثم یقول للملائکۃ، پھر اللہ فرشتوں سے کہے گا، اہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، کہ یہ ہیں کیا کہ جو تمہاری پوجا کیا کرتے تھے۔ قالوا، وہ کہیں گے، سبحانک انت، اے اللہ تو پاک ہے، سبحانک تو پاک ہے، انت ولینا، تو ہمارا کارساز ہے، من دونہم، ان سے ہٹ کے، بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ یہ تو جنات کی پوجا کرتے تھے۔ اکثرہم بہم مؤمنون، اکثر انہی کے اوپر ایمان رکھتے تھے۔ اچھا جی، کچھ لوگ دنیا کے اندر ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے طور پر فرشتوں کی پوجا کرتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ شیاطین جن جو ہیں وہ ان کے لیے اپنے آپ کو فرشتہ ظاہر کر کے تو ان کے دلوں میں یہ خیال ڈالتے ہیں کہ ہم فرشتے ہیں، تو وہ اپنی پرستش کروانے لگ جاتے ہیں۔ یہ اپنے طور پر فرشتوں کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ پوجا جو ہے وہ شیاطین جنوں کی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے جس وقت اللہ رب العزت فرشتوں سے پوچھیں گے کہ یہ تمہاری انہوں نے پوجا کی تھی، تو وہ کہیں گے کہ حقیقت میں ہماری پوجا کوئی نہیں کر رہے تھے، یہ تو جنوں کی پوجا کر رہے تھے۔ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، پس آج کے دن نہیں مالک تم میں سے کوئی کسی کے نہ نفع کا اور نہ نقصان کا، اور ہم ظالموں سے کہیں گے جہنم کا عذاب چکھو کہ جس کی تم تکذیب کرتے تھے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا شَكْوَىٰ، وَإِذَا تُتْلَىٰ شَكْوَىٰ،
اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں واضح آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ ما ھذا الا رجل، کہ یہ نہیں ہے مگر ایک آدمی کہ جو یہ چاہتا ہے کہ تم کو روک دے ان سے کہ جن کی بندگی کرتے رہے تمہارے باپ تمہارے آبا۔ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى، اور وہ یہ کہنے لگے کہ یہ نہیں ہے مگر ایک جھوٹ ہے باندھا ہوا۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ، اور کافر کہنے لگے سچی بات کے متعلق، لما جاءہم، جب کہ وہ سچی بات ان کے پاس آ گئی، ان ھذا الا سحر مبین، کہ یہ تو صرف ایک کھلا جادو ہے۔ وما آتیناہم من کتب، جواب شکوہ، جواب شکوہ، اور ہم نے ان کو کوئی کتابیں نہیں دیں کہ جن کو یہ پڑھتے ہوں اور ان کتابوں کے اندر جو ہے وہ ان کو یہ چیز نظر آئی ہو کہ ان کتابوں کے اندر لکھا ہو کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں وہ کوئی حق نہیں ہے، وہ سچ نہیں ہے، وہ جادو ہے۔ تو ان کے پاس کیا دلیل ہے اس چیز کی؟ کون سی ان کو ایسی کتابیں ملی ہوئی ہیں جن میں یہ درس ان کو ملتا ہے؟ ہم نے ان کو کوئی کتابیں نہیں دیں کہ جن کو یہ پڑھتے ہوں۔ وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر، اور ہم نے ان کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈر سنانے والا بھی نہیں بھیجا، یعنی ایک طویل عرصے سے یہاں پر اس علاقے میں کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا۔ سیدنا اسماعیل علیہ الصلاۃ و تسلیمات اس علاقہ کے اندر آئے تھے، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک مزید کوئی نبی جو ہے وہ اس علاقہ میں نہیں آیا۔ اچھا جی، جس پس منظر میں یہ بات ہو رہی ہے کہ ان کو کوئی کتابیں نہیں دی گئیں کہ جن سے یہ بات پڑھتے ہوں، اسی طرح کوئی ڈر سنانے والا بھی تو قریب کوئی نہیں آیا کہ جس کی بات یہ پیش کرتے ہوں کہ اس نے کوئی اور باتیں کی تھیں اور اس کی دعوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے کوئی ہٹ کے تھی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تخویف دنیاوی، اور جھٹلایا انہوں نے کہ جو ان سے پہلے تھے۔ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ، اور یہ تو نہیں پہنچے اس کے 10ویں حصے پر بھی کہ جو ہم نے ان کو دیا ہوا تھا، پس انہوں نے ہمارے رسولوں کی تکذیب کی، پس کس طرح ہوا میرا انکار کرنا؟ جیسا کہ اسی سورہ سبا کے اندر قوم سبا کا تذکرہ آیا ہے، تو میں نے عرض کیا تھا کہ انتہائی مالدار قوم تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مکہ والے ہیں، ان سے پہلے جن کو جو ہے دنیا میں جو آئے تھے ان کے پاس جتنا مال و دولت تھا، یہ مکہ والے تو اس سے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے۔ تو جس طرح وہ جو زیادہ مال و دولت والے تھے انہوں نے میرا انکار کیا تو وہ تباہ و برباد ہو گئے، تو یہ مکہ والے کیا یہ تباہ و برباد نہیں ہو سکتے؟ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ، طریقے تبلیغ نمبر 5، طریقے تبلیغ نمبر 5، تو کہ میں تم کو نصیحت کرتا ہوں بِوَاحِدَةٍ، ایک بات کی، ان تقوموا للہ مثنی و فرادا، کہ تم اللہ کی رضا کے لیے کھڑے ہو جاؤ، دو کھڑے ہو جاؤ، ایک کھڑے ہو جاؤ، ثم تتفکروا، پھر غور و فکر کرو، ما بصاحبکم من جنہ، تمہارے ساتھی کے اوپر کوئی دیوانگی نہیں ہے، ان هو الا نذیر لکم، وہ تو نہیں ہے مگر صرف تمہارے لیے ڈر سنانے والا، بین یدی عذاب شدید، اپنے سامنے سخت عذاب سے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اکیلے بیٹھ کے بات کے اوپر غور کریں
تو پھر ان کو بات کی جلدی سمجھ آ جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کی صورتحال اس سے مختلف ہوتی ہے، وہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے کوئی مذاکرہ وغیرہ کریں، ایک دوسرے سے کوئی بات چیت وغیرہ کریں تو پھر بات ان کے پلے پڑتی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں تم دونوں طریقے میں سے جو تمہاری طبیعت کے موافق ہے نا کر کے دیکھ لو، دو ہو کے آپس میں مذاکرے کر کے دیکھ لو، اکیلے ہو کے سوچ لو۔ سچے دل سے سوچو گے نا تو جو الزام لگاتے ہو نا کہ معاذ اللہ یہ نبی دیوانہ ہو گیا ہے، سچے دل سے ذرا سوچ کے دیکھو تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ تم اگر انابت کرو گے، سچے دل سے سوچو گے، تم اسی نتیجے پہ پہنچو گے کہ یہ اللہ کی طرف سے ڈر سنانے والا آیا ہے۔ قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، طریقے تبلیغ نمبر 6۔ طریقے تبلیغ نمبر 6، تو کہہ میں نے جو کوئی تم سے کوئی اجر مانگا ہے نا فَهُوَ لَكُمْ، تو وہ تمہیں ہی مبارک ہو، یعنی میں تو تم سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتا، اگر میں نے کوئی چیز مانگی ہے تو وہ تمہیں ہی مبارک ہو۔ میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے اور وہ ہر چیز پر موجود ہے، تو میں جب حق کی دعوت دیتے ہوئے تم سے کوئی اجرت تک بھی نہیں مانگ رہا تو تمہیں مخالفت کرنے کی بجائے میری دعوت پر غور کیوں نہیں کرتے؟ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ، طریقے تبلیغ نمبر 7۔ طریقے تبلیغ نمبر 7، تو کہہ میرے رب نے سچے دین کو ڈال دیا ہے، علام الغیوب، وہ سب غیبوں کو جاننے والا ہے، تو اس نے یہ تمہارے سامنے دین رکھ دیا ہے تو تمہیں اس کو ماننا چاہیے۔ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ، طریقے تبلیغ نمبر 8۔ طریقے تبلیغ نمبر 8، تو کہہ کہ حق آ گیا اور باطل نہ کوئی پہلا وار کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی بعد والا کوئی دوسرا، یعنی باطل جو ہے وہ مکمل بے بس ہے حق کے مقابلہ میں، حق کے روشن دلائل کے مقابلہ میں باطل کچھ بھی نہیں کر پا رہا، تو پھر ایمان کیوں نہیں لے آتے؟ قُلْ إِن ضَلَلْتُ، طریقے تبلیغ نمبر 9۔ طریقے تبلیغ نمبر 9، تو کہہ کہ اگر میں گمراہ ہو جاؤں تو بے شک میری گمراہی جو ہے اس کا وبال تو میرے اوپر ہوگا۔ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ، اشارہ بسوئے دلیل وحی، اشارہ